کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان فیاض ملک۔ ناظرین، آج کے پروگرام میں میرے مہمان ہیں ایس ایس پی انویسٹیگیشن لاہور محمد ناوید۔ ہم ان سے پوچھیں گے انویسٹیگیشن ونگ کی کارکردگی کو بہتر بنانے کے لیے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں، کیا انویسٹیگیشن ونگ اپنے مطلوبہ معیار تک پہنچ چکی ہے، اشتہاریوں کی گرفتاری کے لیے ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ آج بھی انویسٹیگیشن ونگ بوسیدہ عمارتوں میں ہے، خیموں میں تفتیش ہوتی ہے۔ بحیثیت ایس ایس پی انویسٹیگیشن ان کی کیا ترجیحات ہیں ماتحت افسران کو بہترین انوائرمنٹ فراہم کرنے کے حوالے سے، اور بھی بہت سے سوالات کریں گے اور ان کے جوابات بھی لیں گے۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ سر، 15 فروری 2002 کو انویسٹیگیشن ونگ بنی، آج 23 برس کی ہو گئی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ انویسٹیگیشن ونگ اپنے معیار کو بہتر سے بہتر کر سکی ہے؟ فیاض بھائی، آپ کا بہت شکریہ۔ آپ کے چینل کا بھی میں مشکور ہوں کہ آپ کی ٹیم یہاں پر آئی اور یہ پروگرام آپ ریکارڈ کریں تاکہ پبلک کو اویئرنیس ہو کہ جو لاہور کی انویسٹیگیشن پولیس ہے، یہ کہاں سے، اس کی ابتدا کب ہوئی، اب کس سٹیج پہ کھڑی ہے، یہ کام کس طرح سے کرتی ہے۔ تو اس کے بیک گراؤنڈ میں اگر میں آپ کو بتاتا چلوں تو سب سے پہلی اور سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ پولیسنگ میں اگر کوئی ایکچول ریلیف ہے تو انویسٹیگیشن پولیس دیتی ہے، چاہے وہ 2002 میں انویسٹیگیشن ونگ کے بننے کے بعد ہو، 2025 میں ہو، یا 1860 میں ہو، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہو۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ جب ایف آئی آر رجسٹر ہو جاتی ہے تو ایف آئی آر جس طرح کی ہم رجسٹر کرتے ہیں، جس میں کمپلیننٹ ہمارے پاس آتا ہے، وہ اسپیسیفک رولز اسپیسیفائی کرتا ہے کہ فلاں بندے نے للکارا مارا، فلاں بندہ مسلح تھا، فلاں بندے نے فائر مارا۔ یہ جو ہے نا، یہ بنیادی کانسیپٹ نہیں ہے ایف آئی آر کا۔ ایف آئی آر کا کانسیپٹ ہے کہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ، پہلی ابتدائی رپورٹ کسی کو بھی ملتی ہے، کسی بھی معاشرے میں کا وہ ہمارے حصہ، اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ ایک قتل ہو گیا، 2 قتل ہو گئے، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، یہ فرسٹ انفارمیشن رپورٹ ہے۔ بٹ ہم نے جو اس کو بنا لیا ہے کہ سیکشن 154 میں آپ جا کے رجسٹر کریں گے، اس کی کمپلینٹ لیں گے، اس کو ایف آئی آر میں کنورٹ کریں گے، تو اس کے بعد سے انویسٹیگیشن کا کام اور مشکل ہو گیا جب سے یہ چیزیں اس طریقے سے ڈرافٹ ہونے لگیں، کیونکہ ایک بے گناہ بندے پر اگر فائرنگ کا الزام ہے، ایک بے گناہ بندے پر اگر ڈکیتی کا الزام ہے، تو وہ کس نے اسپیسیفائی کرنا ہے؟ وہ انویسٹیگیشن ونگ نے کرنا ہے، اور اصل کلپریٹ کو سامنے لے کر آنا ہے اور گناہ گار کو کورٹ میں پروڈیوس کرنا ہے، تاکہ اگر تو وہ گنہ گار ہے تو اس کی کنوکشن ہو، اگر بے گناہ ہے تو ایکویٹل ہو جائے۔ گناہ گار اور بے گناہ، اس چیز کو ثابت کرنے کے لیے وہی فرسودہ سسٹم ہے جو 1861 سے چلا آ رہا ہے، یا اب وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اس میں کچھ جدت بھی لے کے آئے ہیں؟ دیکھیں، جو 1861 کی آپ بات کرتے ہیں، اس وقت کالونیل ایرا تھا، برٹش امپائر تھا یہاں پر، انہوں نے اپنے مقاصد کے تحت جو ساری رولز بنائے، سی آر پی سی بنا، چلے ہم پی سی 47 کی بات کر لیتے ہیں۔ 47 میں آپ کو اس کو ڈیوائڈ کر کے بتاؤں گا سارا، ٹھیک ہے؟ وہ تھا کالونیل ایرا، انہوں نے یہاں پر حکومت کرنی تھی، ہم نے یہاں سرو کرنا ہے۔ 1947 کے بعد جو میجر چینج آئی پولیس کے رویے میں، وہ یہ تھا کہ آپ سرونٹس بن گئے، پبلک سرونٹس۔ اس سے پہلے جو پولیس تھی وہ ایک ایسا عام تھا جو کہ اپنی گورنمنٹ کے ریٹ اسٹیبلش کرانے کے لیے لوگوں کو، جو آپ نے بات کی فرسودہ نظام کو میں بڑا کھل کے بات کروں گا کہ پولے لتر والا دور، ٹھیک ہے نا؟ یس، وہ ختم ہو گیا، وہ بہت ٹائم ہو گیا، وہ ختم ہو گیا۔ اب ڈیجیٹائزیشن آ گئی، اب تو ہر انڈیویجول کی ہر موومنٹ آپ کے تو موبائل میں ریکارڈ ہو رہی ہے، تو پولیس کسی سے پیچھے نہیں ہے، پولیس ہر چیز پہ، ہر بندے پر نظر رکھی ہوئی ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون کس ڈاکو کا بچہ پیدا ہوا ہے، کس ڈاکو کی خاندان میں کتنے مزید چور ڈکیت اور بدماش موجود ہیں، ہر گلی کے نکڑ پر کون بدماشی کر رہا ہے، یہ انویسٹیگیشن پولیس کے پاس پورا ریکارڈ ہے۔ ہمارے پاس ایک سی آر او ہے، سی آر او جو کہ بیک بون آف پولیسنگ ہے، یہ پنجاب جو ہے اس کا فاؤنڈر ہے، اور پنجاب میں سارا ریکارڈ ہے۔ پولیس رولز بھی بڑا کلیئر بتاتے ہیں کہ آپ نے کس طریقے سے لے کر چلنا ہے، باب 12-17 جس کو ہم کہتے ہیں، جو کہ کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے، اس کو آپ نے ڈاکیومنٹ کرنا ہے، آپ نے ریکارڈ رکھنا ہے، کون سی کرمنل ٹرائبز ہیں، کون سی ٹرائب جو ہے وہ پولیس کے ساتھ کوآپریٹ کرتے ہیں، امدادی پولیس جس کو حرف عام میں کہا جاتا ہے، کون ایسے لوگ ہیں جن کو آپ پرائیویٹلی انگیج کر سکتے ہیں ٹو کلیکٹ انفارمیشن، اور آپ کا جو سپاہی ہے ڈی ایف سی، اس کا کیا رول ہے۔ ان ساری چیزوں پہ جو پراپر عمل ہے وہ آپ کو انویسٹیگیشن ونگ میں ہوتا ہوا نظر آئے گا۔ آپ نے کہا کہ آپ کے پاس سب کا ریکارڈ ہے، کس کے ہاں بچہ پیدا ہوا، کس کی فیملی میں کتنے ڈکیت ہیں، کس کریمنل کا کیا بیک گراؤنڈ ہے، اس کے باوجود کرائم کم ہونے کی بجائے بڑھتا کیوں جا رہا ہے؟ دیکھیں، کرائم نے تو بڑھنا ہی ہے، کرائم جو ہے اٹ از انیویٹیبل لائک ڈیتھ، جیسے ایک بندے کو موت آنی ہے
वैसे ही क्राइम ने भी होना है। सर आपके पास सबकी इन्फॉर्मेशन है, इसके बावजूद ऐसी क्या कबाहत है कि आप क्राइम को कंट्रोल नहीं कर रहे? क्राइम के मल्टीपल रीज़न्स होते हैं कि क्राइम होता क्यों है। अच्छा। एक शख्स है जैद, उसने खातून ताहिरा से शादी की। जैद के फैमिली ने बताया कि जी मेरा बच्चा तो बड़ा वेल ऑफ है, ये 10 लाख इसकी तनख्वाह है, इसका अपना घर है, बट जब बच्ची शादी होके जाती है वो जाके देखती है कि उसके पास तो घर ही नहीं है। वो 10 लाख जो बता रहे थे, 10 लाख नहीं 10,000 कमाता है वो, ठीक है। उनकी शादी हो गई, ये भी एक ऑफेंस हो गया। क्यों? क्योंकि जो उन्होंने कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं हुई। अब वो कमिटमेंट पूरी नहीं हुई तो उस घर में डोमेस्टिक वायलेंस शुरू हो जाएगा। डोमेस्टिक वायलेंस भी हमारा क्राइम है, ठीक है। एक बंदा है जो जॉब करता है, फॉर एग्जांपल 50,000 ही लेता है पर मंथ, उसकी एक बीवी है, बच्चे हैं, उनको खिलाता पिलाता है, उसको फायर कर दिया जाता है, उसको जॉब से निकाल दिया जाता है। वो मल्टीपल लोगों के पास जाता है, उन्हें कहता है मेरी हेल्प करो, मुझे पैसे दो। किसी से सूद पे पैसे ले लेता है, किसी से लोन पे ले लेता है, कोई अपने भाई से मदद ले लेता है, कहीं से राशन ले लेता है। कुछ अर्से उसका घर चलेगा, बट एक वक्त आएगा जब वो बेचारा मजबूर हो जाएगा कि उसने निकल कर कहीं चोरी करनी है, कहीं रॉबरी करनी है, कहीं डकैती करनी है। हम इस वक्त लाहौर में बैठे हैं। लाहौर की आबादी 2.25 करोड़ है और मेरे मुल्क पाकिस्तान की आबादी तकरीबन 23 करोड़ है। यहाँ की जो आबादी है, गवर्नमेंट किस तरीके से उनके जो मसाइल है वो पूरे कर रही है, ये आपको भी बड़ा अच्छी तरीके से अंदाज़ा है, मुझे भी बड़ा अच्छा अंदाज़ा है। यकीनन यहाँ पर क्रिमिनल पैदा होते हैं और कुछ तो ऐसी ट्राइब्स होती हैं जिनके ब्लड में होता है क्राइम करना। जो मैंने क्रिमिनल ट्राइब्स की बात की आपसे, जो गवर्नमेंट की रेट को नहीं मानते, जो कहते हैं हमें शनाख्ती कार्ड बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, कि हमने गवर्नमेंट के पास ही नहीं जाना, ना हमने पासपोर्ट बनाना है, ना हमने बाहर जाना है। वो रॉबरी, डकैतीज़, इवन मर्डर, रेप विद मर्डर और इस किस्म की मल्टीपल हीनियस ऑफेंसेस में इन्वॉल्व होते हैं। तो जो मैंने आपको कहा, हमारे पास रिकॉर्ड है, सिर्फ आपकी आबादी का 1% हिस्सा ऐसा है जो कि क्राइम में इन्वॉल्व है। अच्छा जी। लाहौर की आबादी जैसे मैंने आपको बताई 2.25 करोड़ है। हमारे पास जो सबसे ज़्यादा FIR रजिस्टर हुई 3,65,000 कर लें आप, ठीक है। 1000 पर डे FIR रजिस्टर हुई, पूरे साल की 3,65,000 हो गई। 3,65,000 को अगर आप निकालें तो परसेंटेज जो निकलती है वो जस्ट अराउंड 1% है। जो 3,65,000 क्रिमिनल हो गए, 3,65,000 मुद्दई हो गए। इनको आप इकट्ठा कर लें तो पुलिस कितने लोगों से डील करती होगी? मैक्सिमम 7 लाख लोगों से, 10 लाख लोगों से, इतनों से हमारी डीलिंग होती है। लेकिन वो जो बाकी आबादी बच गई 1,65,00,000, वो अमन की ज़िंदगी गुजार रहे हैं क्योंकि पुलिस इन पे काम कर रही है। अच्छा सर, आपने कहा कि कुछ क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो स्टेट की रिट को नहीं मानते, वो शनाख्ती कार्ड नहीं बनाते, संगीन जराइम में वो मुलविस हैं, कत्ल, डकैती विद रेप जैसे घनौने जराइम में मुलविस हैं। सर वो क्रिमिनल ज़्यादा ताकतवर हैं कि पुलिस ज़्यादा ताकतवर है? स्टेट ज़्यादा ताकतवर है, रियासत ज़्यादा ताकतवर है और पुलिस उसका एक आर्म है जिसने क्रिमिनल्स को कंट्रोल करना है। नो वन इज़ स्ट्रॉन्गर देन। तो क्यों नहीं कंट्रोल हो रहे सर? कंट्रोल हो रहे हैं, हम उनको अरेस्ट कर रहे हैं, हम उनको जेलों में भेज रहे हैं, हमारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स बन गए हैं जो उन पे अपने तरीके से वर्किंग कर रहे हैं। ये कंट्रोल हो रहे हैं तो आप यहाँ पर अमन से सांस ले रहे हैं। ये आप बाहर देखें जितनी रौनक लगी है वो इसीलिए लगी हुई है कि यहाँ पर पुलिस बैठी हुई है। ये पुलिस डिपार्टमेंट अगर ना होता तो जो अफरा तफरी होती, जो लूट मार होती, उसका कोई अंदाज़ा भी नहीं। मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि पुलिस ना होती तो लूट खसूट होती, अमन अमान की सूरत हाल ख़राब होती। लेकिन सर मैं ये सवाल करने पे भी हक़ मजानिब हूँ कि जब आप इनको पकड़ते हैं, मुकदमात दर्ज होते हैं, तफ्तीश होती है, जेल जाते हैं, लेकिन हैरत अंगेज़ तौर पर ये बाहर भी आ जाते हैं। कोई ऐसा सुकम है इन्वेस्टिगेशन में, तफ्तीश में, जिसका ये क्रिमिनल फ़ायदा उठाते हैं सर? हमारा जो जुडिशल सिस्टम है उसकी जो फॉर्म है वो रिफॉर्मेटिव है। दुनिया में जो जुडिशल सिस्टम डिफरेंट कंट्रीज़ में इम्प्लीमेंट हुए इन प्रैक्टिस हैं वो 2 किस्म के, एक है प्यूनिटिव, एक है रिफॉर्मेटिव। तो हम रिफॉर्मेटिव पे काम करते हैं। जो प्यूनिटिव सिस्टम है, आपको पता है साउथ कोरिया देख लें, वहाँ पर क्या होता है कि एक क्रिमिनल आपको पता चल जाए कि इस क्राइम में इन्वॉल्व है, अच्छा, उसकी 3 नस्लें उसी जेल में ज़िंदगी गुजारती हैं। दे आर नॉट अलाउड टू मूव आउट। और जो उसमें से भागता है ही इज़ कंसिडर्ड एज अ ट्रेटर और फिर उसके साथ जो होता है वो वहाँ की गवर्नमेंट करती है। लाइकवाइज जो रिफॉर्मेटिव सिस्टम है ये यूरोप में भी है, ब्रिटेन में भी है, हमारे यहाँ पर भी है। इसका मकसद क्या है कि आपने क्रिमिनल को अरेस्ट किया है, अगर वो क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी में इन्वॉल्व है, वो क्राइम अगेंस्ट पर्सन में इन्वॉल्व है, वो नारकोटिक्स में डील करता है, तो आप उसको अरेस्ट करेंगे, उसका ट्रायल चलेगा, उसको जो जेल में सहूलियात दी जाएंगी उसको रिफॉर्म किया जाएगा। क्योंकि आपको पता है हमारी जेल में एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी हैं, वहाँ पर रिफॉर्मेटिव सेंटर्स फॉर ड्रग एडिक्ट्स भी हैं, वो भी उनको रिफॉर्म करते हैं। पेरोल का हमारा एक सिस्टम है जिसमें उनको ला के रखा जाता है
اور ان کو کسی نوٹیبل پرسنالٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے کہ آپ اس کو ریفارم کریں. تو یہ سسٹم ہے. یقیناً یہ ہمارے ملک کا سسٹم ہے, یہ امپلیمنٹ ہوا ہے. جب جیل میں بندہ جاتا ہے, جب وہ اپنا سزا کاٹ لیتا ہے یا ٹرائل میں وہ ایکوٹ ہو جاتا ہے یا اس کی بیل گرانٹ ہو جاتی ہے, تو وہ واپس باہر آتا ہے. میرا سوال یہ تھا کہ کیا کہیں کوئی انویسٹیگیشن میں ایسا حکم ہے جس کا یہ ملزمان فائدہ اٹھا کے ایسے جاتے ہیں, ایسے باہر آ جاتے ہیں؟ دیکھیں, نتھنگ از پرفیکٹ ان دس ورلڈ, ٹھیک ہے نا, کوئی چیز پرفیکٹ نہیں ہے. اب 100% ہماری ایفرٹ ہوتی ہے کہ ہماری کیس فائل اتنی اسٹرانگ ہو کہ جب ہم اس کو کورٹ میں پروڈیوس کریں تو کوئی ایسا سکم نہ نکل آئے جس کی آپ ذکر کر رہے ہیں, اور جس کی وجہ سے جو اکیوزڈ ہے اس کو بینیفٹ ہو اور کمپلیننٹ جو آلریڈی وکٹم ہے اس کو لاس ہو جائے اور وہ اپنا کیس وہاں پر ہار جائے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ملزمان کو اریسٹ کر کر ہم جوڈیشل جو پولیس ریمانڈ ہے 14 ڈیز ہوتا ہے وہ کمپلیٹ کرا کے ان کو جوڈیشل کرتے ہیں. جوڈیشل جب وہ ہو جاتے ہیں پھر ٹرائل سٹارٹ ہو جاتا ہے. یقیناً دونوں طرف سے لائرز بھی ہوتے ہیں, وہ لائرز بھی دیکھتے ہیں ہماری فائل کو, اسکروٹنائز کرتے ہیں. پروسیکیوشن جو ہمارے لیگل ونگ ہے وہ اسکروٹنائز کرتا ہے. دین ہم اس کیس کو کورٹ میں پروڈیوس کرتے ہیں اور جو جج صاحب بہتر سمجھتے ہیں اتنی سزا بھی وہ اناؤنس کرتے ہیں. اور اگر وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس کو بے گناہ پولیس نے اریسٹ کیا ہے اور کورٹ کے سامنے لے آئی تو بیل بھی گرانٹ کر دیتے ہیں فوری طور پر ایز اے ٹیمپرری ریلیف. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کی انویسٹیگیشن جو ہے وہ کمپلیٹ ہوتی ہے, اس میں کوئی کسی قسم کا وہ سکم نہیں ہوتا, لکنت نہیں ہوتی جس کا ملزم فائدہ اٹھائیں, بس یہ جو ہوتا ہے وہ جوڈیشلی کے اندر آ کے کہیں نہ کہیں سے یہ باہر آ جاتے ہیں؟ دیکھیں, جو کمپلینٹ ہوتی ہے رجسٹر, وکٹم جو رجسٹر کرواتا ہے اسی کے پاس اتنا ایویڈنس نہیں ہوتا جو وہ اس میں ہمیں سزا دلانے میں یا اس کو جوڈیشل کسٹڈی رکھنے میں ہماری ہیلپ کر سکے. جہاں پر ہمارے پاس ہمیں بڑا کلیئر ہو جاتا ہے کہ وکٹم کے ساتھ بہت زیادہ زیادتی ہوئی ہے, ہم ایویڈنس جتنا بھی اویلیبل ہوتا ہے, فار ایگزامپل قتل کا کیس ہے تو پوسٹ مارٹم رپورٹ ہوگی, پی ایف ایس اے کی رپورٹ ہوگی. اگر وہ انڈورس کر رہی ہیں اور کاز آف ڈیتھ بتا رہی ہیں کہ جی فائر ہوا ہے یا اس کا لیتھل آرگن پہ کوئی شارپ ویپن نائف یوز ہوا ہے, اس کو مارا گیا ہے یا اس کو پوائزن دیا گیا ہے, تو وہ جب چیزیں آ جاتی ہیں تو کبھی بھی اس میں بیلز نہیں ہوتی. ہاں, آپ چھوٹے کیسز کی اگر بات کریں, فار ایگزامپل ایک 279 کا کیس ہے, اوور اسپیڈنگ کا کیس ہو گیا, ون ویلنگ کا کیس ہو گیا موٹر وہیکل آرڈیننس میں, تو ہمارا مقصد وہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہمارا اکیوزڈ ہے اس کا مستقبل نہ خراب ہو جائے, اور ہم اس کو کوشش کرتے ہیں کہ ان کی یا تو ایس ایچ او خود بیل لے لیتا ہے, انچارج انویسٹیگیشن لاہور میں بیل لے لیتا ہے اور ان کو ہم ریلیز کر دیتے ہیں اور میرٹ پہ تفتیش کر کے ان کو پھر یا تو چلان ہم کر دیتے ہیں یا ایکوٹ کرواتے ہیں. اچھا نوید صاحب, اس میں کتنی حقیقت ہے کہ ڈکیتی اور راہبری کے ملزموں کو جب آپ پکڑتے ہیں, آپ ان تفتیش کرتے ہیں, ان کو جیل بھجواتے ہیں, لیکن ان مقدمات کے جو مدعی ہوتے ہیں, جو متاثرہ افراد ہوتے ہیں, وہ اپنی ریکوری لینے کے بعد ان مقدمات کو پرسو نہیں کرتے؟ یہ بھی ایک بڑی وجہ ہے ان ملزمان کے جلدی باہر آنے کی جیل سے. دیکھیں, اگر میں اپنے آپ کو یا آپ اپنے آپ کو اس پوزیشن میں رکھ کے دیکھیں کہ جس کے ساتھ ڈکیتی ہوئی ہے اور ہائی وے رابری ہو گئی اور روڈ رابری ہو گئی ہے, تو یہ کون لوگ کرتے ہیں؟ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جنہوں نے لوٹنگ پلنڈرنگ کرنی ہے, یہ وہ اکیوز کرتے ہیں. ہم ان کو نہیں جانتے, ٹھیک ہے, وہ ہماری کلوز ایک جو سرکل ہے, نہ ہماری فیملی ممبرز ہیں, نہ ہمارے فرینڈز میں ہیں, یا ہماری جو نیبرہڈ ہے اس کے رہنے والے ہیں. اگر تو ہم ان کو جانتے ہوں تو پھر تو ہم نامینیٹڈ ایک ایف آئی آر کروا دیتے ہیں اور وہ سیکشن بھی چینج ہو جاتا ہے. بٹ اس میں ہمارا مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہم جو گورنمنٹ سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ ان کا جو یہ عام ہے پولیس, وہ ہماری ایٹ لیسٹ ریکوری تو کروا دے, ٹھیک ہے. اور جن کے ساتھ زیادہ زیادتی ہوئی ہوتی ہے وہ ان کیسز کو فالو بھی کرتے ہیں, وہ آئیڈینٹیفیکیشن ٹریڈ میں ان ڈاکوؤں کو, ان رابرس کو, ان کو شناخت بھی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ چلان بھی ہوتے ہیں. بٹ یس, اس کی جو ہے پرسنٹیج چلانے کی بہت کم ہے. اس کا پرائمری جو ایشو ہے وہ یہی ہے جو آپ نے ہائی لائٹ کیا کہ جو ہمارا اس میں وکٹم ہے, کمپلیننٹ ہے, اس کا پرائمری مقصد ہے کہ اس کو اس کی ریکوری مل جائے. مینو میری ریکوری مل گئی, سزا سے اس کو غرض نہیں ہے. سزا سے غرض ہے ہمیں, کیونکہ جب تک ان کو سزا نہیں ہوگی تب تک وہ معاشرے میں یہی برائیاں پھیلاتے رہیں گے. ایک گھر سے جب چور نکلتا ہے نا تو وہ اس وقت ایک لو لیول کا چور ہوتا ہے. اچھا, کیونکہ یہ کہا جاتا ہے, دیکھیں کہ ایوری ون بورن از اے کرمنل ٹینڈنسی ہر مائنڈ میں, ٹھیک ہے نا. وہ 10% ہے, 20% ہے, 30% ہے, یا وہ 95% ہے. اب وہ جب گھر میں اپنے سب سے پہلے تو گھر میں چوری کرتا ہے, یا باپ کے بٹوے سے پیسے نکالے یا ماں کا زیور چرا لیا اور وہ باہر بھیج دیا, ٹھیک ہے. پھر وہ محلے میں چوری شروع کرتا ہے, اسٹیپ بائی اسٹیپ, کالونی میں شروع کرتا ہے, ٹھیک ہے. پھر وہ شہر میں کرتا ہے. پھر جب وہ تکڑا ہو جاتا ہے تو وہ کہتا ہے کیوں نہیں ہے, میں رابری کرتا ہوں. وہ ایک پسٹل اس کو کوئی دے دیتا ہے یا وہ خود لے لیتا ہے, اینڈ دین وہ ہی اسٹارٹ رابریز. پھر وہ گینگ اپ کرتا ہے کہ لائک مائنڈیڈ پیپل کو اکٹھا کرتا ہے. یہ کرمنل سائیکالوجی ہے,
ٹھیک ہے نا. اس طریقے سے پھر وہ اپنے محلے میں چوری ڈکیتی نہیں کرتا, پھر وہ باہر کے علاقوں میں کرتا ہے جہاں اس کو پتا ہو کہ اسے کوئی جانتا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور آہستہ 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 وہ گرو کرتا جاتا ہے. اس لیے میں نے آپ کو کہا کہ ہمارے پاس ہر کرمنل کا ریکارڈ ہے, ہمیں پتہ ہے کہ شریف شہری کون ہے, امدادی پولیس کون اچھا ہے. سر، آپ نے ابھی بات کی پسٹل کی کہ وہ گھر سے نکلتا ہے پسٹل لے لیتا ہے. آپ نے بڑے گینگ پکڑے ہوں گے، سینکڑوں ڈکیت پکڑے ہوں گے، ان کی تفتیش بھی کی ہوگی. سر یہ پسٹل کہاں سے لیتا ہے؟ پسٹل وہ اور جس سے یہ پسٹل لیتا ہے وہ کہاں سے لیتا ہے سر؟ دیکھیں, دنیا کے جو 3 بڑے بزنس ہیں نا جس میں ایلیگل منی انوالو ہے, وہ ایک ہے آرمز ٹریفکنگ, اچھا. دوسرا ہے ڈرگ ٹریفکنگ, تیسرا ہے ہیومن ٹریفکنگ. ٹھیک ہے نا, ان میں سب سے زیادہ ایلیگل منی انوالو ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ کو میں یہ کہوں کہ نہیں جی ہم نے بالکل ہی ڈی ویپنائز کر دیا سوسائٹی کو, تو ایسا ہے نہیں. ٹھیک ہے, ہماری جو پولیسنگ ہے یہ پروونشل سبجیکٹ ہے, کوئی نیشنل یا فیڈرل سبجیکٹ نہیں ہے. تو کے پی کے سے جو یہاں پر ٹریول کر کر آ رہا ہے, بلوچستان سے جو یہاں ٹریول کر کر آ رہا ہے, یا فار دیٹ میٹر سندھ سے جو ٹریول کر کر آ رہا ہے, ہی از اے پاکستانی, رسپیکٹڈ ایز اے پاکستانی. بٹ ہم اس کو اس طریقے سے چیک نہیں کرتے کہ بھائی آپ کیا اپنے ساتھ لا رہے ہیں, کیا نہیں لے جا رہے. ہائی ویز اوپن ہے, کیوں نہیں چیک ہماری کرتے سر؟ پروونشل بارڈرز پہ یہ چیکنگ اس طرح نہیں ہوتی کہ ہر بندے کو آپ روکیں گے. جہاں آپ کو ایز اے سسپیکٹ انفارمیشن ملے گی کہ اس میں ویپنس جو ہے وہ ٹرانسپورٹ ہو رہے ہیں, اس میں نارکوٹکس ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے, اس میں کوئی اور ایلیگل چیز ٹرانسپورٹ ہو رہی ہے, تو ہم وہاں پر ضرور روکتے ہیں. اگر آپ کسی بھی بارڈر ڈسٹرکٹ میں جائیں تو آپ وہاں دیکھیں گے کتنی فریکوینٹ موومنٹ ہے بٹوین 2 پروونسز. آپ کسی بارڈر ڈسٹرکٹ پہ جائیں جو افغانستان کے ساتھ ہے, ایران کے ساتھ ہے, تو آپ وہاں یہ دیکھ کر حیران ہوں گے کہ کتنی موومنٹ ہے, کتنے لوگوں کو راہداریاں ملی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ وہ مینز ہیں جس کے تھرو ویپن جو ہے وہ پاکستان میں آتے بھی ہیں اور وہ پھر اس قسم کے لوگوں تک پہنچتے ہیں. میں نے تو پسٹل کی بات کی, آپ کو پتہ ہے کہ 30 بور کی پسٹل 30,000 کی مل جاتی ہے, 15,000 کی مل جاتی ہے. اچھا جی. تو یہ حالات ہیں, تو ہم نے ان لوگوں کو روکنا ہے. محمد نوید کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے گا. اور محمد نوید کے ساتھ گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا انویسٹیگیشن پولیس ملزمان کو پکڑنے کے لیے مدعیوں سے پیسے لیتی ہے، ان سے گاڑیوں میں پیٹرول بھی ڈلواتی ہے؟ سر کتنی حقیقت ہے، کتنا افسانہ ہے اس بات میں کہ انویسٹیگیشن والے جو مقدمات کے مدعی ہیں ان سے پیسے بھی لیتے ہیں اور گاڑی میں پیٹرول بھی ڈلواتے ہیں، بلکہ کھانا بھی کھاتے ہیں؟ دیکھیں, ہمارے پولیس رولز میں ایک پورا چیپٹر ہے اس پہ جس میں ریوارڈز اینڈ پنشمنٹ ساتھ ساتھ ہیں. وہ کیوں ہیں؟ وہ اسی چیز کو کنٹرول کرنے کے لیے تھیں. پھر پولیس آرڈر آیا, اس میں ہمارا ایک پورا سیکشن ہے 155 پولیس آرڈر کا جو سیکشن ہے, اس میں بڑا کلیئر ہے کہ اگر کوئی مس کنڈکٹ کرتا ہے تو آپ نے اس کو کس طرح سے ٹریٹ کرنا ہے. اگلا سوال آپ کا کہ کیا پولیس مدعیان سے پیسے بھی لیتے ہیں, فیول کے بھی پیسے لیتے ہیں, کھانا بھی کھاتے ہیں. ہمیں جہاں کہیں اس قسم کی شکایت آتی ہے ہم اس کے اگینسٹ ڈپارٹمنٹل انکوائری کرتے ہیں. بٹ ایشو ہے کیا؟ ایشو ہے ریسورسز کا. ٹھیک ہے, جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ انویسٹیگیشن ونگ جو ہے وہ انویسٹیگیٹ کرتی ہے. ایک آپ چھوٹا سا کیس بھی سمجھیں رجسٹر ہو گیا ہمارے اس قلعہ گجر سنگھ تھانے میں, 279 کا ہے, ٹھیک ہے. اوور اسپیڈنگ کا. اب اگر اس میں جو اکیوزڈ ہے وہ رہنے والا رحیم یار خان کا ہے تو خود آ کے تو سرنڈر نہیں کرنا اس نے, پولیس نے اس کو جا کے پکڑنا ہے. اس کے لیے ریسورسز چاہیے. ہر ایک کیس کے لیے ہمیں گورنمنٹ نے کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں پیسے دیے ہیں, بٹ وہ پیسے اتنے نہیں ہیں کہ ہم ہر کیس کو اس طریقے سے مینیج کر سکیں. کاسٹ آف انویسٹیگیشن سیپریٹ چیز ہے, ہمارا جو پی او ایل کا بجٹ ہے وہ سیپریٹ ہیڈ ہے,
ہم POL کے بجٹ سے بھی دیتے ہیں بٹ انویسٹیگیشن کو اس میں ایک جو ہے کم پرسنٹیج ملتی ہے. ریزنز یہ کہ جو ہماری آپریشنس پولیس ہے یا ہماری ڈفرینٹ CIA ہے, CCD ہے, ان کا کام, ان کی ورکنگ ہم سے ریلیٹیولی کمپیریٹیولی بہت زیادہ ہے, کیونکہ لا اینڈ آرڈر بھی انہوں نے دیکھنا ہے, کوئی VVIP موومنٹ ہے وہ بھی انہوں نے دیکھنی ہے, کوئی ایونٹ ہے وہ بھی انہوں نے دیکھنا ہے, تو ان کی موومنٹ ہم سے زیادہ ہے. یس, ہمیں بجٹ ضرور ملتا ہے لیکن وہ جو ہماری ضروریات ہیں اس کو پورا نہیں کرتا. اب سنگل ریڈ میں بندہ اریسٹ نہیں ہوتا. فار ایگزامپل رحیم یار خان آپ گئے, یا آپ نے کوئی ایبڈکٹی ہے, ایک بچی ہے 365B میں جو کہ کڈنیپ ہو کے سندھ چلی گئی ہے, اس کو آپ نے ریکور کرنا ہے. تو ہم نے اس کے لیے ایک سمری بنا کے بھیجی ہے گورنمنٹ کو, جس میں ہم نے ریکویسٹ کی ہے کہ پر کیس ہمیں کتنی جو فنڈز ہیں وہ ریکوائرڈ ہیں, ڈفرینٹ ہیڈز میں, اسٹیشنری ہے, کاسٹ آف انویسٹیگیشن ہے, اچھا سر, اس میں POL ہے. میں آپ کی بات کو تھوڑا سا سیکنڈ کرنا چاہ رہا ہوں. 15 فروری 2002 کو جب انویسٹیگیشن ونگ بنی تو سب ویپن کی تفتیش 500, چوری کی تفتیش 1500, قتل زنا ڈکیتی کی تفتیش 18 سے 20 ہزار. آج بھی یہی تفتیش کے ریٹ ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ 23 سال گزر جانے کے باوجود ان پیسوں میں تفتیش ممکن ہے ان مقدمات کی؟ دیکھیے جو آپ نے کہ میں نے موٹے موٹے ڈیجٹ بتائے ہیں. آپ نے کاسٹ آف انویسٹیگیشن بتا دی کہ ایک چھوٹی سے جو کیس ہے اس کی تفتیش میں 500 روپے خرچ ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہے. اب تو نہیں, میں نے یہ نہیں کہا خرچ ہوتے ہیں, یہ حکومت کی طرف سے متعین کیے گئے تھے. 2002 میں جو اس وقت کے آفیسرز تھے انہوں نے یہ متعین کیے تھے. آج بھی یہی جو ہے فنڈ فکس ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کافی ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ فنڈ فکس نہیں ہے. اچھا, اب جو مرڈر کا کیس ہے اس میں ہم منیمم جو اپنے ایک IO کو دیتے ہیں کاسٹ آف انویسٹیگیشن میں 1 لاکھ روپیہ ہم اس کو دیتے ہیں. لیکن وہ کب دیتے ہیں ہم تب دیتے ہیں جب اس نے اکیوزڈ کو اریسٹ کر لیا, ان کو چلان کر دیا, کیس کا ٹرائل سٹارٹ ہو گیا اور چلان کورٹ میں سبمٹ ہو گیا. ایک تو یہ صورتحال ہے. دوسرا جو ہم نے امپریسڈ منی ہے, جو کاسٹ آف انویسٹیگیشن آتی تھی وہ تمام تھانوں میں دی, وہاں پوری کروائی تاکہ جو ایمرجنسی بیسس پر ہمارے IO کو پیسے ریکوائرڈ ہیں وہ وہاں سے لے, انچارج انویسٹیگیشن کو پیسے ریکوائرڈ ہیں وہ وہاں سے لے, اور وہ ری ایمبرس کروائے گا جب اس کو وہ پیسے واپس مل جائیں گے. 500 والی آپ نے بات کی. آج کل تو آپ اسٹیشنری کا خرچہ دیکھ لیں, کیس فائل دیکھ لیں, پیپر دیکھ لیں, انک دیکھ لیں, موومنٹ دیکھ لیں, تو 500 میں یقیناً نہیں ہوتا. اگر آپ پولیس رولز میں جائیں تو وہاں تو ریوارڈ لکھا ہوا ہے کہ 5 روپے ریوارڈ دے گا. سر ایک وقت تھا کہ صرف لاہور انویسٹیگیشن ونگ کا بجٹ 56 کروڑ تھا. سر انتہائی معذرت کے ساتھ اس وقت پوری پنجاب کی انویسٹیگیشن کا بجٹ 20 کروڑ ہے. یعنی ہاتھی کے اونٹ کے منہ میں زیرہ کہہ لیں. ان کم وسائل میں بھی آپ کہتے ہیں کہ انویسٹیگیشن جو ہے آپ اس کو بہتر کر رہے ہیں. کوئی جادو ہے, کوئی الادین کا چراغ ہے جس سے آپ اس سسٹم کو بہتر کر رہے ہیں اتنے کم وسائل میں؟ دیکھیں, آپ نے خود کہا کہ انویسٹیگیشن ونگ بنی 2002 میں, جبکہ میں نے آپ کو کہا کہ پولیس کا اصل کام انویسٹیگیشن ونگ ہے. جب سے بھی یہ بنی نہیں, سیپریٹ ہوئی. جی, انویسٹیگیشن ونگ سیپریٹ ہو گیا. پہلے ایک ہی پولیس تھی, اس میں آپریشنز بھی تھا, سیکیورٹی بھی تھی, سب کچھ تھا, ٹریفک بھی, اور اس میں ہوتا ہے انویسٹیگیشن بھی. تو وہی SHO جو وہی پرچہ دیتا تھا, نیچے وہی IO تفتیش کرتے تھے. تو اس کا مقصد سیپریشن کا یہ تھا کہ اگر ایک SHO FIR دے رہا ہے تو دوسرا اس پہ چیک بھی ہو اور انویسٹیگیشن میرٹ پہ ہوں, کیونکہ پہلے جو مائنڈ سیٹ SHO نے بنا لیا وہی چیز اس مثل میں نہ آ جائے اور کسی کے ساتھ زیادتی نہ ہو جائے. ایک چیز تو یہ ہوگی. دوسرا جو اب آپ کا سوال ہے کہ پولیس کے پاس ایسی کیا چیز ہے, ایسا کون سا جادو کا چراغ ہے, یا ایسی کون سی گیدڑ سنگھی ہے جس سے وہ لوگوں کو انصاف دے رہی ہے اور دیتے ہی چلی جا رہی ہے لمیٹڈ ریسورسز میں. تو میں آپ کو بتاؤں, ہم ایک غریب ملک کے شہری ہیں. ہمارے جو وسائل ہیں وہ ہر ڈپارٹمنٹ میں اسی طرح ہیں, چاہے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہو, ہیلتھ ڈپارٹمنٹ ہو, اریگیشن کینالز اور ملٹیپل جتنے ریونیو ڈپارٹمنٹ ہیں, ان سب کے پاس وسائل کی کمی ہے. ہمیں جو ٹرین کیا جاتا ہے وہ اسی لیے ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے لمیٹڈ ریسورسز میں رہتے ہوئے کیسے میکسیمم جو ہے ڈیلیور کرنا ہے. تو میرا کانسٹیبل سے لے کر جو سینئر موسٹ ہمارے IG صاحب ہیں, آپ ان کو دیکھیں گے کہ رات دن محنت کرتے ہیں. ہم IG صاحب سے سیکھتے ہیں کہ کس طریقے سے ہم نے چیزوں کو کرنا ہے. ہمارے ایڈیشنل IGs ہیں, DIGs ہیں, ہم خود یہاں پر بطور SSP بیٹھے ہیں, اور نیچے جتنی ہماری فورس ہے تو ہماری ان کو ڈائریکشن یہی ہوتی ہے کہ آپ نے لمیٹڈ وسائل میں رہتے ہوئے میکسیمم ریلیف فراہم کرنا ہے. اور ریلیف کیا دینا ہے ہم نے؟ ریلیف ہم نے دینا ہے انصاف. انصاف آپ دیکھیں, امیر ترین آدمی بھی انصاف مانگتا ہے, غریب ترین آدمی بھی معاشرے کا انصاف مانگتا ہے, اور جس معاشرے میں انصاف نہیں ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. اور میں دیکھتا ہوں کہ ہمارے ملک میں جس طریقے سے ہم انصاف فراہم کر رہے ہیں اس طریقے سے آپ دیکھیں گے کہ ہمارا ملک انتہائی ترقی یافتہ اور ایک سکسیسفل کنٹری کے طور پہ سامنے آئے گا دنیا میں. آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے جو انویسٹیگیشن کا آفیسر ہے وہ ایک انتہائی پیسفل ماحول میں اور ایک اچھے ماحول میں بیٹھ کے وہ
تفتیش کے فرائض سر انجام دے رہا؟ یہ ایک بڑی چیلنجنگ سی سچویشن ہے. اس میں اب جو میں آپ کو بتاؤں ہماری کرنٹ لیڈرشپ نے تھانے تو پہلے بھی بنتے رہے, ٹھیک ہے. آپ چونگ تھانہ ہمارا دیکھ لیں, ہمارا نولکھا تھانہ دیکھ لیں, ہمارا قلعہ گجر سنگھ تھانہ بن گیا, ہمارا گڑھی شاہ تھانہ دیکھ لیں. یہ صرف لاہور کے تھانوں کی بات کر رہا ہوں, لیکن اگر آپ باہر بھی چلے جائیں تو ایسے تھانے بنے ہوئے ہیں جو میں سمجھتا ہوں میں انویسٹیگیشن ونگ کی بات کر رہا ہوں. انویسٹیگیشن ونگ پہ میں آؤں گا واپس. میں ایسے تھانے بنے ہوئے کہ نیکسٹ کم از کم 50 ایئرس کے لیے وہ اس علاقے کی پولیس کے لیے پولیسنگ کرنے کے لیے سفیشینٹ ہیں. اب کیوں میں نے کیوں یہ بات کی, دیکھیں جو تھانہ ہے نا وہ اصل میں ہے ہی انویسٹیگیشن کا. ایس ایچ او نے تو پارٹی سننی ہے, پرچہ دینا ہے, اور دین انچارج انویسٹیگیشن اینڈ آئی اوز, حوالات, یہ سارے حوالات کے اندر کون جائے گا؟ جس کو انچارج انویسٹیگیشن یا آئی او پکڑ کے لائے گا وہ حوالات میں بھیج دے گا, ٹھیک ہے نا. یا اگر کوئی لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے تو اس میں وہ ایس ایچ اوز کو یوز کرتا ہے. ایسے ایسے بھی ہمارے تھانے میں آپ کو بتاؤں 5 حوالات بھی وہاں پر بنی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے. ایک میلز کی ہو گئیں, فیمیلز کی ہو گئیں, ہائی پروفائل کرمنلز کی ہو گئیں, جو جوینائل ہمارے ہیں ان کی ہو گئیں, جو بڑے ہمارے تھانے بن رہے ہیں. دین جو ہماری بلڈنگ بنی ہے اس پہ ملٹیپل فلورز ہیں, 4 فلورز ہیں. پہلا فلور بھی آپ کہہ لیں کہ آپریشن یوز کر رہی ہے, تو دوسرے فلور پہ ہمارا انویسٹیگیشن کا عملہ بیٹھا ہوا ہے, اور ہر آئی او کے پاس اپنا روم ہے, اپنی ٹیبل ہے, اس کے پاس وہاں پر اگر اس نے رہائش کرنی ہے تو وہ ریسٹ ایریا بھی ہے اس کے پاس. اور اگر باہر سے بھی پولیس نے آنا ہے, باہر سے میری مراد ہے فار ایگزامپل دوسرے اضلاع سے رحیم یار خان کی پولیس نے آنا ہے, یا فار ایگزامپل ان کے بھی رہنے کا انتظام ہے, تو ہم نے ان کے لیے بھی انتظام کر دیا. اپنے ہمارے مزنگ تھانے میں آپ اس کو وزٹ کر سکتے ہیں, وہ وہاں رہائش بھی رکھ سکتے ہیں. پلس جو کوالٹی آف فوڈ ہم وہاں پر دے رہے ہیں وہ بھی بہت ہی اعلیٰ کوالٹی کا ہے. یس, چیزیں امپروو ہوتی جاتی ہیں ود دا پیسیج آف ٹائم. اب اسمارٹ پولیس اسٹیشنز بن رہے ہیں, آپ کو پتہ ہے ہمارے اب بہت ہی جلد ہم گجر پورے کا تھانہ ہے, ہمارا کوٹ لکھپت کا تھانہ ہے, 1-2 اور تھانے جو کہ اسمارٹ پولیس اسٹیشن بنا کے ہم نے منیمم جو ہماری ریکوائرمنٹ تھی اس علاقے کی, اس کے طور پر ہم ان کو جلد انوگریٹ کرنے والے ہیں. اور ساتھ ہی ساتھ انویسٹیگیشن پولیس, آپریشن پولیس, ایون میں تو یہاں تک کہوں گا کہ جو ہماری ٹریفک پولیس ہے ان کے بھی آفیسز ہمارے پولیس اسٹیشن میں, اور وہ وہاں پر کام کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ جو بسیدہ تھانوں کے بسیدہ کمروں میں بدبودار ماحول میں بیٹھ کے تفتیش کر رہے ہیں آپ کے انویسٹیگیشن آفیسر, ان کی کب سنی جائے گی سر؟ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ جو آپریشن ونگ میں ہمارے ہیں اسٹاف ہے, ایس ایچ او ہے, اس کے ساتھ ایک اس کی ٹیم ہے, وہ ایکچولی انویسٹیگیشن آفیسرز نہیں ہیں, وہ انکوائری آفیسرز ہیں. جو رجسٹریشن آف ایف آئی آر سے پہلے ایک انکوائری ہوئی اینڈ دین ایف آئی آر رجسٹر ہو گیا. ہماری اپنی بڑی اسٹرکٹ ٹائم لائنز ہیں کہ جی مرڈر ہو گیا تو ود ان 24 آورز آپ نے ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہے, ٹھیک ہے. کرائم اگینسٹ پرسن میں میکسیمم 3 days ہے. فار ایگزامپل ہرٹ کا کیس ہے تو میڈیکل آئے گا تو آپ اس کو رجسٹر کر لیں گے. کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے 395 یا 392 میں آپ فوری ایف آئی آر رجسٹر کریں. یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ آپریشنز ونگ کی ہے. اب اس نے آگے چلے جانا ہے تفتیش میں. تفتیش میں ہماری ایس او پی کیا ہے؟ ہماری ایس او پی ہے کہ ود ان 1 month ہم نے نامینیٹڈ کیسز کو ڈیسائیڈ کرنا ہے. قانون ہمیں اجازت دیتا ہے 14 دن کی, بٹ سی سی پی او صاحب نے بڑا کلیئر ڈائریکشن دی ہوئی ہے کہ آپ اس کو 1 مہینے کے اندر اندر یعنی 29 days میں آپ اس کو فائنل کریں گے اینڈ آپ اپنی رپورٹ بھجوا دیں گے. چاہے آپ نے چلان کرنا ہے, انکمپلیٹ چلان کرنا ہے, آپ نے اس کو خارج کرنا ہے, جو کرنا ہے کریں. اور جو ان نون کیسز ہیں جو کہ جس میں کرائم اگینسٹ پراپرٹی ہے موسٹلی, اس کے لیے ہمارے پاس 90 days ہیں. اگر ہم اس کو کامیاب ہو جاتے ہیں کرنے میں تو ویل اینڈ گڈ, اگر نہیں ہوتا تو ہم اس کو عدم پتہ کر دیتے ہیں, انٹریس کر دیتے ہیں. اب آپ نے کہا ماحول بدبودار ہے, آپ ہمارے تھانے وزٹ کریں, آپ ہمارے آفیسز وزٹ کریں. میرا یہ سمجھنا ہے کہ جس قسم کے تھانے اب ہم نے بنا دیں کسی اور گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ کے ہو تو آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں. کیا لاہور کے سارے تھانے کمپلیٹ ہیں؟ آپ کے تمام جو انویسٹیگیشن کا سٹاف ہیں, چلیں چند ایک تھانے آپ نے نئے بنا دیے ہیں, ابھی بھی بیشتر تھانے جو ہیں وہ بسیدہ عمارتوں میں ہیں, وہاں پہ آپ کا انویسٹیگیشن کا جو سٹاف ہے, میں تھانے کی آپریشن کے سٹاف کی بات نہیں کر رہا, آپ کا انویسٹیگیشن کا جو سٹاف ہے وہ گو نہ گو ماحول میں جو ہے وہ کام کرنے پہ مجبور ہے, ان کی طرف نظر کرم کب ہوگی؟ اچھا فیاض بھائی, میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ گورنمنٹ بجٹ ایلوکیٹ کرتی ہے فار آل دا ڈپارٹمنٹ جو کہ اس کے انڈر کام کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ہمارا پولیس کا ڈپارٹمنٹ بھی ہے. پھر ہمیں جن ہیڈز میں بجٹ ملتا ہے اس میں ریپیئر اینڈ مینٹیننس بھی ہے, جس سے ہماری جو پرانی بلڈنگز ہیں ہم ان کو ریپیئر کرواتے ہیں. دین کنسٹرکشن آف نیو بلڈنگس کے ہیڈ میں بھی بجٹ آتا ہے جس میں ہم نئی بلڈنگز بناتے ہیں. اب ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ جس علاقے میں پبلک کا فٹ فال زیادہ ہے, جہاں پر ہم اس پوزیشن میں ہوں کہ زیادہ پبلک کو انٹرٹین کر کے ریلیف دیں ان کو, وہ ہم ان کا پروپوزل پہلے بھجواتے ہیں تاکہ وہ بلڈنگز کنسٹرکٹ ہو جائیں. لائک وائز ایسے تھانے جہاں پر ہمیں ہائی پروفائل کرمنل رکھنے ہوتے ہیں, ہم ان کا بھی پروپوزل بھجواتے ہیں کہ ان کو بھی جلد از جلد بنایا جائے. اس وقت میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پنجاب میں 735 پولیس اسٹیشنز ہیں. اچھا جی, ٹھیک ہے. لاہور کے 84 پولیس اسٹیشنز ہیں. ہمارے 84 کے 84 نئی بلڈنگز بن چکی ہیں, کوئی رینٹڈ بلڈنگ نہیں ہے.
کسی ایسی بوسیدہ عمارت میں اس وقت ہم نہیں ہیں. ہماری تمام بلڈنگ جو ہیں کنسٹرکٹ ہو چکی ہیں. لاسٹ کے جو فیو تھانے اب ریسنٹلی بنے ان کی بھی جلد از جلد انوگریشن ہو جائے گی. ہماری پولیس پوری وہاں شفٹ ہو جائے گی. اس کا مقصد کیا ہے؟ دیکھیں یہ پبلک آفیسز ہیں, یہاں پر جب پبلک نے آنا ہے تو ان کو ریلیف ملنا چاہیے. اگر وہاں پر جو پولیس بیٹھی ہوگی وہی آلریڈی ایسی کنڈیشن میں بیٹھی ہوگی کہ وہ خود ہی سیٹسفائیڈ نہیں ہے تو انہوں نے آگے کسی کو کیا ریلیف دینا ہے؟ تو اس ساری ایکسرسائز کا مقصد یہ تھا. ساتھ ہی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو 735 تھانوں کی میں نے بات کی, پچھلے 2 سال میں ہم نے ان کو رینوویٹ کیا. ہم نے ان کو اسپیشل جو ہمارے انیشیٹو لیا گیا پولیس اسٹیشنز کا, وہ ہم نے ان کو کنورٹ کیا. اور آپ تھانوں کو وزٹ کریں, کسی بھی فار فلنگ ڈسٹرکٹ میں چلے جائیں, وہاں جو اسٹینڈرڈ ہوگا آپ کو نظر آئے گا کہ وہ کتنا بہتر ہے. وہ بات نہیں رہی کہ آپ کسی تھانے میں گئے تو آپ کو کہیں کسی ایسی جگہ پہ بٹھا دیا گیا جہاں پر واش روم کی اسمیل آ رہی ہے, جہاں پر سیپیج ہو رہی ہے, جہاں پر پینے کا پانی نہیں ہے. آپ پینے کا پانی بھی ہوگا, وہاں پر صوفے بھی ہوں گے, وہاں پر ریلیکس انوائرمنٹ میں بیٹھ سکتے ہیں اور وہ اپنی جو ہے تفتیش اس کو بھی میرٹ پر انشور کروا سکتے ہیں اور اپنی شکایات بھی درج کروا سکتے ہیں. اچھا سر, مقدمات کے اندراج کی طرف آتے ہیں. اندراج کی شرح روز بروز بڑھتی جا رہی ہے, ہزاروں سے اب بات لاکھوں میں آ گئی ہے, لیکن آپ کا تفتیشی سٹاف جو ہے اس کی تعداد وہیں کی وہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ لاکھوں, یعنی اگر محتاط اندازے کے مطابق اس سال لاہور میں 1.5 لاکھ کے قریب مقدمات کا اندراج ہے, تو کیا آپ کا موجودہ تفتیشی سٹاف کافی ہے ان مقدمات کی تفتیش کے لیے؟ یہ بڑا ایک امپورٹنٹ کویشچن ہے. اس میں ریزن یہ کہ جب میں نے ایس پی سٹی کے طور پہ یہاں پہ چارج لیا تو میں گلگت بلتستان سے آیا تھا. اچھا جی. گلگت بلتستان کے جس ضلع میں وہاں پر تھا, وہاں کا ٹوٹل کرائم 600 تھا. 600. ٹھیک ہے نا. اب جب میں یہاں پر ایس پی سٹی آیا تو یہاں پر جو سٹی ڈویژن کا کرائم تھا, میرا خیال کوئی بھی تھانہ ایسا نہیں ہوگا, یہ ٹبی یا آپ کا لوہاری سمجھ لیں یا بھاٹی سمجھ لیں, اس میں شاید اتنا کرائم ہو, لیکن یہ ایک تھانے کا کرائم, وہ پورے ڈسٹرکٹ کا کرائم, وہاں پر پورے صوبے کا کرائم, اور یہاں پر ایک شادرہ تھانے کا کرائم. ایک شادرہ تھانے. اب شادرہ تھانہ یہ آپ لے لیں ایز اے ٹیسٹ کیس لے لیں, تو وہاں پر اس وقت جو ہمارے تفتیشی ہیں وہ 30 ہیں, جو آج کل ابھی ہم 25 میں بیٹھے ہیں. 10 سال پیچھے آپ چلے جائیں تو وہاں پر 6 یا 5 تفتیشی تھے. ٹھیک ہے, تفتیشیں زیادہ تھیں. 1 لاکھ اس وقت پورے لاہور کا کرائم تھا. اس وقت جو لاسٹلی رجسٹر ہوا وہ 3,21,000 تھا. اس سے پچھلے سال میں آپ چلے جائیں 3,65,000 تھا. تو یہ کرائم بڑا ہے. ساتھ ہی ساتھ ہمارے آئی جی صاحب نے جو پروموشنز کا انیشیٹو لیا, ہمارے سی سی پی صاحب نے جو پروموشنز کا انیشیٹو لیا, اس میں ہماری پروموشنز تو ہو گئی ہیں, بٹ ابھی بھی اتنا ہمارے پاس سٹاف نہیں ہے کہ ہم ہر کیس کو تسلی سے سن سکیں. دیکھیں, ہم وہ والی پولیسنگ نہیں کرتے جو فارن کنٹریز میں ہوتی ہے کہ یور کیس از ہیئر بائی کلوزڈ ایز نو ٹینجیبل ایویڈنس ہیز کم آن ریکارڈ. تو جیسے وہ ریکارڈ پر آئے گا تو ہم کھول دیں گے. یہ یہاں پر نہیں ہوتا. یہ پاکستان ہے, یہاں پر پبلک کو تھانوں میں ایکسیس ہے, ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم نے کوئی مشین باہر لگائی ہے, وہ آ کے اپنی اپلیکیشن دے دے گا اور وہ مشین پھر پٹ اپ ہوگی لیپ ٹاپ کے تھرو کہ جی یہ ایف آئی آر ہونی ہے یا نہیں ہونی. ہم سنتے ہیں لوگوں کو, ہم انہیں ٹائم دیتے ہیں, ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارا کلچر کیا ہے. ٹھیک ہے, کئی ایسے کنٹریز ہیں, میں آپ کو بڑا کلیئر بتا دوں کہ وہاں تو ایف آئی آر کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے, وہاں تو صرف ایک اپلیکیشن کمپلینٹ کا کانسیپٹ. کتنے تفتیشی ہیں سر آپ کے پاس؟ میرے پاس اس وقت ہماری جو انویسٹیگیشن ونگ کی ٹوٹل اسٹرینتھ ہے وہ ہے 6,000, جس میں سے 3,000 ہمارے تفتیشی ہیں اور 3,000 ہمارے کانسٹیبلری ہے. 3,000 تفتیشی, 1.5 لاکھ مقدمات. ضرب تقسیم کس طرح ہوتی ہے سر؟ دیکھیں, اس میں جو انچارج انویسٹیگیشن ہے ہی از آتھرائزڈ کہ اس نے تفتیش کس کو مارک کرنی ہے. جیسے میں نے بات کی شادرہ تھانے کی, دوبارہ ہم کانے چلے جاتے ہیں, کانے میں بھی سیم ورک لوڈ. سفر زیادہ ہو گیا, لیکن لاہور ہے. لاہور ٹھیک ہے نا, لاہور کا ایک کارنر شادرہ ہے, دوسرے میں آپ کانا چلے گئے. ایک جگہ آپ شیخوپورہ کے ساتھ بیٹھیں, دوسری جگہ پہ آپ قصور کے ساتھ بیٹھیں, ورک لوڈ سیم ہے. اب یہ جو آپ نے بات کی کہ 1.5 لاکھ کیس, 1.5 لاکھ کیس اگر میں ایگزیکٹ فگرز پہ جاؤں تو 1,79,000 کیسز اس وقت رجسٹر ہو چکے ہیں. یعنی میں 30,000 کم بتا رہا ہوں, میں آپ کو زیادہ کر کے صحیح سچویشن بتا ٹھیک ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب اس میں ہے کیا کہ سارے کے سارے اس وقت انڈر انویسٹیگیشن نہیں ہے. یہ وہ کیسز ہیں جو 1 جنوری سے رجسٹر ہوئے. ہاں یقیناً یہ بات میں آپ کی مانتا ہوں, ہمارے کچھ تفتیشی ایسے ہوں گے جن کے پاس 100 تفتیشیں. ٹھیک ہے, 100 کی 100 اس نے ڈیلی ضمنی لکھنی ہے, تو یہ ہیومنلی پاسبل نہیں ہے. ٹھیک ہے, ہمیں مزید تفتیشیوں کی ضرورت ہے. ہم نے اپنی ریکوائرمنٹ بھیجی ہوئی ہے. چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں, کرائم آپ نے جیسے کہا بڑھتا جا رہا ہے, تو ہمیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تفتیش اگر ہم میرٹ پر کریں گے, ہم ڈیٹیکٹ کر لیں گے کرائم کو, تو کرائم پریونٹ ہوگا.
ये बड़ा एक आजमूदा फार्मूला है कि डिटेक्शन इज़ बेस्ट प्रिवेंशन, ठीक है, जो पुलिस में इम्प्लीमेंट होता है। तो हम ज़्यादा तफ्तीशियों के लिए हमने रिक्वेस्ट भेजी हुई है, हमें मिलते भी हैं। फिर हमने साथ ही साथ क्या काम किया, हमने SSOIO यूनिट बनाया है। ये वो यूनिट है जो कि वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी के केसेस को डील करता है। अच्छा। इसमें कौन लोग हैं? इसमें हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी जो ख़वातीन हैं उनके केसेस हैं, साथ ही साथ इसमें ट्रांसजेंडर्स के केसेस हैं, इसमें वो बच्चे हैं जो कि कम उम्र हैं उनके केसेस हैं। इनको हम मेरिट पे तफ्तीश करते हैं और उस तफ्तीशी के पास मैं आपको चैलेंज से कह सकता हूँ अगर 5 से ज़्यादा या 6 से ज़्यादा तफ्तीश किसी तफ्तीशी के पास हुई तो मैं ज़िम्मेदार हूँ। अच्छा सर, मुकदमात दर्ज होते हैं, आप उनकी इन्वेस्टिगेशन भी करते हैं, लेकिन ये भी एक तल्ख़ हकीकत है कि दर्ज मुकदमात में एक बड़ी तादाद झूठे मुकदमात की भी होती है। तो ऐसे अनासर की हौसला शिकनी के लिए इन्वेस्टिगेशन पुलिस कोई अमली इक़दाम कर रही है कि बस जहाँ पाक खस पाक क्या है वो कहते हैं, खस कम जहाँ पाक वाला ही मुहावरा है कि चलो ठीक है यार, खारिज हो गया, खराज हो गया मगरो लथा। अच्छा, ये ना एक ऐसी चीज़ है कैंसलेशन ऑफ FIR या झूठा पर्चा। इसमें जो हमारा मुल्ज़िम होता है उसको इतनी अवेयरनेस ही नहीं है कि पुलिस ने खारिज कर दिया तो समझता है पर्चा खारिज हो गया, झूठा था, कैंसिल हो गया। नहीं, ऐसा नहीं है। इस पर्चे ने जाना है कॉम्पिटेंट कोर्ट में। उन कोर्ट के जो जज साहब हैं, जब तक वो इसको एग्री करके क्वेश नहीं करेंगे ये FIR इंटैक्ट है। अच्छा। 15 साल भी बाद खुल सकती है, 20 साल बाद भी खुल सकती है, 30 साल बाद भी खुल सकती है, अगर मुद्दई कहे जी मेरे पास ये एविडेंस आया है लिहाजा इसकी तफ्तीश की जाए। लेकिन अगर उसको एरिया मजिस्ट्रेट ने एग्री कर लिया है और क्वेश कर दिया FIR को, तो फिर वो तफ्तीश रीओपन नहीं हो सकती अनटिल एंड अनलेस कोई हायर कोर्ट उसमें हमें डायरेक्शन दे। अच्छा, अब आपने कहा कि ये होता है या नहीं होता। यस, ये बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। पुलिस FIR दर्ज कर देती है ऑन रिसीविंग अ कंप्लेंट। हम एक जो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR का एरा है, रिजीम है, उसमें रह रहे हैं। डॉक्टर उस्मान अनवर साहब जब आए तो उन्होंने कहा आपने हर FIR रजिस्टर करनी है, और वो मीटिंग में पूछते थे कि आपने ये FIR में 395 अगर लग रही थी तो 392 क्यों लगी है, जिसको हम वर्किंग कहते हैं। तो फ्री रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR हुई। इसका फ़ायदा क्या हुआ? इसका फ़ायदा ये हुआ कि जितने क्रिमिनल्स इन्वॉल्व थे वो सब एक दफ़ा ऑन रिकॉर्ड आ गए, ठीक है। हमने उन पे वर्किंग शुरू कर दी। तो उससे जो नेक्स्ट ईयर हुआ वो क्या हुआ, 3,21,000 पे क्राइम आया। ये कंसिडरेबल फिगर है, ऑलमोस्ट 40,000 का जो है फ़र्क उसमें पड़ा। आने वाले आप दिनों में देखेंगे मज़ीद इसमें कमी आएगी क्योंकि वो सारे क्रिमिनल्स हमारे पास रजिस्टर हो गए। अब कैंसलेशन की बात करते हैं। कैंसलेशन जो हुई 3,65,000 जो FIR रजिस्टर हुई उसमें से 55,000 कैंसिल थी। ये वो झूठे पर्चे थे जो कि गलत करवाए गए थे। तो जिन्होंने गलत करवाए, जिन्होंने ये झूठे मुकदमा दर्ज करवाए, उनके लिए कानून ने क्या सज़ा लेकिन तरीके कानून तो बड़ा क्लियर है। इसमें सेक्शन 182 है जिसका इस्तग़ासा पुलिस बना के भेजती है, और अगर मुद्दई या जो उसमें एप्लीकेंट है कि जी ये पर्चा गलत दर्ज हुआ है वो उसको फॉलो करता है तो 182 का एक इस्तग़ासा जाता है मजिस्ट्रेट की कोर्ट में, ट्रायल स्टार्ट। सज़ा क्या है उसकी? सज़ा उसकी बहुत ही माइनर सी, मेरा ख्याल कुछ फ़ाइन है या 3 महीने या 6 महीने कोई। यानी आम फहम में मैं कहूँ आप मुझे 5-6 महीने या 1 साल, ਉਹ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਰੋਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਝੂਠੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਰੋਲ ਤੇ गए हैं पर चस बरी आई है। लेकिन साथ क्या हुआ, इसके के साथ जो गवर्नमेंट ने इनिशिएटिव लिया वो बहुत ही यानी नोटवर्दी है, और पब्लिक को पता होना चाहिए कि किसी पे भी जो एंटी रेप ऑर्डिनेंस है, जो एंटी रेप एक्ट है, एंटी रेप एक्ट में अगर कोई झूठा पर्चा करवाएगा तो उसकी सज़ा 3 साल है, और वो सेक्शन 22A 22B है। 22A बात करता है हमारे IOs की परफॉर्मेंस पे, वो उसको मेजर करता है, उसको कैलिब्रेट करता है, और वो देखता है कि IO ने तो तफ्तीश गलत नहीं की। अगर IO ने तफ्तीश गलत की है तो उसके खिलाफ FIR होगी सेक्शन 22A ऑफ एंटी रेप एक्ट। इसको लोग कंफ्यूज करते हैं। जो जस्टिस ऑफ पीस है 22A 22B, हम वो भी कहते हैं 22A 22B ये भी है, बट ये 22A 22B है एंटी रेप एक्ट का। वो वाला जस्टिस ऑफ पीस का फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अगर किसी को तसल्ली नहीं होती कि जी मेरी FIR क्यों नहीं पुलिस रजिस्टर कर रही, तो कॉम्पिटेंट जो कोर्ट है वहाँ पर जा सकते हैं और 22A 22B में हमें डायरेक्शन दे सकते हैं कि आप इसकी FIR रजिस्टर करें। ये 22A 22B जो एंटी रेप एक्ट का है, ये है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉल्स FIR। किसी पर गलत एलिगेशन लगा देना कि वो रेपिस्ट है, वो जी फीमेल्स की जो सैंक्टिटी है उसको हिट करता है, वो बच्चियां अगवा करता है और उनको ले जाता है। अगर किसी ने झूठा पर्चा इस पर करवा दिया और वो हैबिचुअल ऑफेंडर है तो बड़ी क्लियर डायरेक्शन है, हम इसमें मल्टीपल FIR दे रहे हैं और ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है। अच्छा सर, इसके कोई मुस्बत नताइज आए हैं एंटी रेप एक्ट? इसके इंतहाई मुस्बत नताइज आए। कितनी शरह कम हुई है झूठे मुकदमात की?
لاسٹ ایئر جو ٹوٹل رجسٹریشن تھی دیٹ واز 9000 ان اینٹی ریپ ایکٹ. ایس ایس پی انویسٹیگیشن محمد نوید سے گفتگو کا سلسلہ جاری ہے، لیکن یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے گا. چھوڑتے ہیں جہاں بریک پر جانے سے پہلے ہم نے ختم کیا تھا. اچھا نوید، آئے دن آپ کی جانب سے اشتہاریوں کی گرفتاری کے حوالے سے بڑے بڑے دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن حیرت انگیز طور پر دیکھا جائے تو ان اشتہاری ملزمان کی تعداد کم ہونے کی بجائے وقت گزرتے گزرتے بڑھتی جا رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ فیاض بھائی، آپ نے ابھی خود فگر کوٹ کی تھی کہ 1.5 لاکھ مقدمے 2025 میں رجسٹر ہوئے. اگر 1.5 لاکھ مقدموں میں ایک ملزم بھی رہ جائے جو اریسٹ نہ ہو اور وہ اشتہاری بن جائے تو کتنے اشتہاری ہوں گے؟ 1.5 لاکھ. 1.5 لاکھ اشتہاری ہمارے نہیں ہیں. ہمارے اشتہاری ہیں صرف 10,000. ٹھیک ہے، اور ہم اس کو ایڈ آن بھی کرتے رہتے ہیں، اریسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، کمپیٹنٹ کورٹ میں پیش بھی کرتے رہتے ہیں. یہی نہیں، صرف ہم کورٹ ایبسکانڈرز کو بھی اریسٹ کرتے ہیں. کورٹ ایبسکانڈر کون ہے؟ کورٹ ایبسکانڈر وہ ہے جس کو پولیس نے اریسٹ کیا، چلان ہوا، جوڈیشل ہوا، اس کا ٹرائل اسٹارٹ ہوا، ٹرائل میں 1-2 دفعہ وہ حاضر ہوا، اس کے بعد وہ غائب ہو گیا. یہ ساری ذمہ داری پولیس کی ہے اور ہم ان کو اریسٹ کر کے یہ کوشش کرتے ہیں کہ چلان کمپلیٹ ہو. اب یہ صرف میں نے 2025 کی بات کی، آپ پیچھے چلے جائیں، ہو سکتا ہے 2012 کے کسی کیس میں کوئی ایک آدھ ملزم رہ گیا ہو جو کہ اریسٹ نہ ہوا، پولیس نے اس کو 87 کی پروسیڈنگز اس کے اگینسٹ کر لی ہوں، پراپرٹی کوئی نہ رکھتا ہو، 88 کی پروسیڈنگز ہو نہیں سکتی. لیکن ہم نے تو اپنے کمپلیننٹ کو انصاف دینا ہے تو ہم ان کو بھی پکڑتے ہیں. ریسنٹلی ہم اریسٹ کر کے لائیں، نہ صرف یہ کہ کراچی سے، بلوچستان سے، ہم نے فارن کنٹریز سے بھی انٹرپول کے تھرو ملزمان کو اریسٹ کیا ہے اور ان کے ٹرائل اس وقت سٹارٹ ہو چکے ہیں. اچھا سر، سی سی ڈی کے آنے کے بعد انویسٹیگیشن کے کندھوں سے کوئی بوجھ کم ہوا ہے؟ جی یقیناً انویسٹیگیشن کے کندھوں سے بوجھ کم ہوا ہے. 6 ایسے امپورٹنٹ ہینیس کرائم کے ہیڈز ہیں جن کی تفتیش سی سی ڈی کے پاس ہے. مثلاً سر؟ انیشلی تو یہ ہوا کہ جی مرڈر ہے تو مرڈر سارے سی سی ڈی کرے گی، لیکن یقیناً ایسا پاسبل نہیں تھا. اب مرڈر وہ والا جس میں کوئی بھی پبلک سرونٹ کا مرڈر ہوا ہو، کسی پولیس آفیشل کا ہوا ہو، کسی اور فورسز کے بندے کا ہوا ہو، کسی گورنمنٹ ہائی پروفائل ہو، پبلک سرونٹ جب بھی مرڈر ہوگا وہ تفتیش سی سی ڈی کرے گی. ڈیکوائٹی ہوتی ہے، سمپل ڈیکوائٹی ہے، پولیس کرے گی، لیکن ڈیکوائٹی ود مرڈر، ڈیکوائٹی ود ریپ وہ سی سی ڈی کرے گی. کڈنیپنگ پولیس کرے گی، 363 سے سٹارٹ ہوتی ہے کڈنیپنگ، آپ کی جا کے 364 تک 65 ہے، پھر وہاں پر اینڈ ہوتے ہیں. یہ ملٹیپل سیکشنز ہیں. اب ہر سیکشن کی تفتیش وہ نہیں کر سکتے. انہوں نے صرف وہ والی کڈنیپنگ لی جو کہ کڈنیپنگ فار رینزم کے زمرے میں آتی ہے، 365A جس کو کہتے ہیں، کڈنیپنگ فار رینسم، جس میں اغوا برائے تاوان بھی حرف عام میں کہا جاتا ہے. تو اس قسم کی تفتیشیں ان کے پاس ہیں اور وہ ساری تفتیش جیسے ہی ایف آئی آر رجسٹر ہوتی ہے وہ فوری ان کے پاس ٹرانسفر ہو جاتی ہے. اب ان کے اپنے بھی پولیس اسٹیشنز ہیں، 3 ان کے پولیس اسٹیشنز لاہور میں جہاں پر ایف آئی آرز کا اندراج ہونا شروع ہو گیا ہے. اچھا سر، موجودہ سی سی ڈی ماضی کی سی آئی اے، سی سی ڈی کی بات نہیں کرتے، سی آئی اے کی بات کرتے. سی آئی اے جب انویسٹیگیشن ونگ کے پاس تھی تو ان کی کارکردگی انویسٹیگیشن ونگ کی کئی کوتاہیوں اور خامیوں کو چھپا لیتی تھی. اب تو بڑا سخت مقابلہ ہے اپنے وجود کو ثابت کرنے کے لیے انویسٹیگیشن ونگ کا. دیکھیں اگین میں آپ کو بتا دوں کہ سروائیول جو ہے اسی کا ہوتا ہے جو فٹسٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، انویسٹیگیشن ونگ کے پاس ہر تفتیش آتی ہے. اگر تو انویسٹیگیشن ونگ ان کو پروفیشنلی کر لے، یہ میں یہ کہوں گا سی آئی اے ایک ہمارا عام تھی لاہور پولیس کا، ڈفرینٹ جو ڈسٹرکٹس ہیں وہاں دیکھ لیں، اگر ڈی پی او یہ بہتر سمجھتا تھا کہ اس کو سی آئی اے کی ضرورت ہے تو وہاں اسٹاف بھی پوسٹ کرتا تھا، وہ
وہاں انہوں بلڈنگ انفراسٹرکچر وہیکل وہ سب پرووائڈ کرتا تھا تاکہ جو اس قسم کے نوٹوریس ایلیمنٹس ہیں جو کہ سمجھتے ہیں کہ انہیں تھانے میں جا کے کیا کرنا ہے, انہوں نے کچہری میں جا کے کیا کرنا ہے, ان کے کس کس چیز کی ان کو ضرورت ہے, وہ پولیس سے آگے نکلنے کی کوشش کرتے تھے, کیونکہ کرمنل جو ہے نا ہمیشہ ون اسٹیپ اہیڈ ہوتا ہے, وہ ہم سے آگے کی سوچتا ہے. تو یہ ہم نے کیا, ایک بہت اچھا ڈیسیجن لیا گیا کہ پورے پروونس میں جو سی آئی اے تھی, جو ان کا اسٹرکچر تھا, اس کو کمبائن کر دیا گیا ایک پروونشل ہیڈ کی سربراہی میں, ایڈیشنل آئی جی صاحب سی سی ڈی جو ہیں سہیل ظفر چٹھا صاحب, اور ہی رپورٹس ٹو آئی جی پی. تو یہ سارے آرگنائز گینگ, فار ایگزامپل ایک یہاں لاہور کا ملزم ہے, وہ اسکیپ کر کے یہاں سے نکل جاتا ہے اور وہ پہنچ جاتا ہے صادق آباد یا بھونگ کے علاقے میں یا کچے کے علاقے میں. تو ہماری پولیس جب وہاں پہ جاتی تھی, رحیم یار خان پولیس کے ساتھ کوارڈینیٹ کرتی تھی, یا فار ایگزامپل اب آپ دیکھ لیں میاں والی میں عیسیٰ خیل تحصیل ہے, وہاں پر اگر پولیس جاتی ہے تو بہت سارے چیلنجز کا سامنا ہوتا ہے. تو انہوں نے سی سی ڈی کو انہی ڈسٹرکٹس میں بنا دیا, ایون سب ڈویژن وائز بنا دیا, اور جہاں انہیں ضروری سمجھا انہوں نے تھانے وائز بھی اپنی پریزنس کو انشور کیا. اس سے ہوگا کیا کہ ریٹ آف دی گورنمنٹ جو ہے وہ اسٹیبل ہوگی, اور جو ہمارا عام شہری ہے وہ امن کا سانس لے سکے. اچھا سر, آپ کی ای گیجٹ کی بڑی دھوم ہے, ہزاروں موبائل ڈھونڈ کے آپ نے شہریوں کو دے دیے. ہمارے دیکھنے والوں کو بتائیں کیا ہے یہ ای گیجٹ, کس طرح عام شہری جو ہے وہ اس سے مستفید ہو سکتا ہے, کیسے چھینے ہوئے موبائل واپس مل سکتے ہیں؟ اس کو میں سمجھتا ہوں یہ ایک آپ نے جو کویشچن کیا ہے یہ آگمنٹ کرتا ہے آپ کے پہلے کویشچن کو, جو یہ تھا کہ جو ڈکیتی ہوتی ہے, رابری ہوتی ہے, اس میں جو ہمارا وکٹم ہے, ہمارا کمپلیننٹ ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ چاہتا ہے اس کی ریکوری. ہم نے ای گیجٹ بنایا, وہ سزا دلوانا نہیں چاہتا, وہ ریکوری چاہتا ہے. اب ہم نے ای گیجٹ کیوں بنایا؟ ای گیجٹ کی ہمیں ضرورت اس لیے محسوس ہوئی ہے کہ ہر انڈیویجول کے پاس آج کل موبائل ہے, ٹھیک ہے, وہ موبائل اس کا گم ہو جاتا ہے, وہ موبائل اس کا چوری ہو جاتا ہے, وہ موبائل اس کا سنیچ ہو جاتا ہے, وہ موبائل اس کا فراڈ میں کہیں چلا جاتا ہے, اس کی امی کو جو ہے وہ کیا کہتے ہیں, پیچنگ کہتے ہیں اس کو, پیچنگ کر دی جاتی ہے, اس کو ہیک کر دیا جاتا ہے. یہ سارا کام ہم ای گیجٹ سے لے رہے ہیں. ای گیجٹ جب ہمارے سینئرز نے بنائی, اس میں جتنے بھی ہمارے آفیسرز تھے, اس وقت کے ڈی آئی جی آئی ٹی تھے, ہمارے لاہور میں جو پولیس تھی, انہوں نے یہ کہا کہ ہم عوام کو فیسیلیٹیٹ کریں. ای گیجٹ کام کیسے کرتا ہے؟ ای گیجٹ اس طرح کام کرتا ہے, فار ایگزامپل میرا موبائل وہ گم ہو جاتا ہے, میں 15 پہ کال کرتا ہوں کہ جی میرا موبائل جو ہے چوری ہو گیا ہے یا جو بھی کچھ ہوا ہے, مجھے جا کے جو میری ریسیٹ ہے, اس کا جو ڈبہ ہے, پیکنگ ہے, وہ دینی ہوتی ہے, ایمی نمبر بتانا ہوتا ہے, اور وہ ٹریکنگ پر فوری طور پہ لگ جاتا ہے. اب یہ ٹریکنگ کیسی ہے؟ یہ ٹریکنگ ایسی ہے کہ میرا جو موبائل گم ہوا ہے, جس بندے نے بھی وہ چوری کیا ہے, وہ یہاں سے لیتا ہے, وہ کہتا ہے یار میں لاہور میں نہ بیچوں اس کو, ایسا نہ ہو پکڑ لیں, ایس ایس بی وہ صاحب پکڑ لیں, کسی دوسرے ضلع میں وہ چلا کسی دوسرے ضلع میں چلا جاتا ہے. وہ وہاں جا کے جیسی سیل کرتا ہے, تو میں آپ کو بتاؤں 1.5 لاکھ شاپس موبائل کی ہمارے پاس رجسٹر ہیں. کتنی؟ 1.5 لاکھ, 1,50,000 پورے پنجاب میں. اچھا جی, ٹھیک ہے, اس میں جو 42,000 ہے وہ میں آپ کو 2 مہینے پہلے کی فگر بتا رہا ہوں. 42,000 لاہور کی تھی, اب ہم اس کو مزید بھی کریں. وہ جب وہاں جا کے بیچتا ہے, جو موبائل شاپ اونر لیتا ہے, اس کا ای میل انٹر کرتا ہے, اس کو فوری طور پہ ایک پاپ اپ جنریٹ ہوتا ہے کہ یہ موبائل تو پولیس کو وانٹیڈ ہے. ہم نے اسے یہ نہیں کہا موبائل شاپ اونر کو کہ آپ ملزم کو بھی پکڑ لیں, آپ لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. ہم نے اسے کہا کہ آپ ریٹین کریں, آپ جو آپ کا بیٹ آفیسر ہے, جو ہمارا اے ایس آئی لیول کا آفیسر ہوتا ہے یا سب انسپیکٹر ہوتا ہے, وہ فوری آپ کے پاس آئے گا, آپ سے موبائل لے گا. آپ نے جو پرفارما فل کیا ہے, جس پر آپ نے سیلر کی تصویر لے کر اور اس کے سارے پارٹیکولرز نوٹ کر دیے, وہ آپ نے اس کو ہینڈ اوور کر دینا, ٹھیک ہے. اور پولیس جا کے اس بندے کو بھی اریسٹ کرے گی, وہ موبائل بھی ریکور کروائے گی, اور ڈفرینٹ اضلاع کے ہوں گے تو اس ریلیونٹ پولیس سے رابطہ کرے گی, ان کو وہ بھیج دے گی. میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے اربوں روپے کے موبائل ریکور کر کے پبلک کو واپس کیے ہیں. اربوں روپے کی. صرف میں اگر اپنے آفس کی بات کروں تو یہ جو اماؤنٹ ہوگا یہ کروڑوں میں, 90 کروڑ آلموسٹ. یہ ہم صرف یہاں نہیں کر رہے, ہمارے جتنے ڈسٹرکٹ ہیں ہر جگہ پہ ہو رہا ہے. اس میں ہمارا آئی ٹی کا اسٹاف, ان کی ایک تو ایفیشنسی ہے. سیکنڈلی میں آپ کے چینل کے تھرو ریگارڈ پیش کرنا چاہوں گا تمام موبائل شاپ کے اونرز کو جو ہمارے ساتھ اس میں کام کر رہے ہیں. ہم ایک اسٹیپ آگے بھی لینے جا رہے ہیں. وہ اسٹیپ یہ ہے کہ ہم ایک محفوظ کاروبار کے نام سے ایک ایپلیکیشن جلد ہی لانچ کرنے والے ہیں, جس میں تمام جیولری جو کہ سیل ہوگی, پرچیز ہوگی, وہ بھی ایسی ڈاکیومنٹ ہوگی, اس کی تصویر ہوگی, سیلر کون ہے, بائر کون ہے. بائر یقیناً ایک جیولری شاپ اونر ہوگا, ٹھیک ہے. جو سیلر ہے وہ کون ہے. بہت ساری جیولری ہماری چوری ہوتی ہے اور وہ اس طریقے سے جاتی ہے. دین ہم تمام شو رومز ان کو ہم رجسٹر کریں گے اس میں. جس شو روم اونر نے کوئی بھی گاڑی سیل کی ہے, وہ سیل کس نے کی ہے, پرچیز کس نے کی ہے, پیسے کتنے دیے, ڈاکیومنٹ کیا تھا, وہ وہاں پہ رجسٹر ہوگی. دین تمام بائکس جو رینٹا بائک چلتی ہے, کس کو رینٹ آؤٹ کی,
टेनेंसी एक्ट आया ना हमारा, टेनेंसी एक्ट में ये था कि आपने जिस किसी को भी घर अपना रेंट पे दिया आप उसको रजिस्टर करवाएंगे, लाइक वाइज आपने जिसको बाइक रेंट पे दी है वो भी वो बाउंड होगा और रजिस्टर करवाने का। यानी आप दूसरे लफ्ज़ों में मैं ये कहूँ कि चोर बाजारी के सारे रास्ते बंद कर रहे हैं। हमारी कोशिश ये है कि चोर बाजारी रुके, लेकिन आपको मैंने बताया ना क्रिमिनल एक कदम हमसे आगे सोचता है, वो उसमें भी कोई ना कोई दो नंबरी करने की कोशिश करेंगे। हमारे जो जहन में प्लान है हम इसको काफ़ी आगे तक लेके जाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन को कंप्लीट करेंगे, हमारी पीआईटीबी के साथ मीटिंग्स हो रही हैं, हमारा जो डीआईजी आईटी का ऑफिस है वो उनके साथ कोऑर्डिनेशन में। और ये जो मैं इसका अल्टीमेट पर्पस क्या है, अल्टीमेट पर्पस ये है कि पब्लिक को रिलीफ देना। ये ना हो कि आज मेरे भाई ने गाड़ी ली है और उसको 2 महीने बाद पता चलता है, 2 साल बाद पता चलता है कि नाके पे गाड़ी रोकी गई, पता चले कि वो टेम्पर्ड है, पता चले वो चोरी हुई थी आज से 5 साल पहले, नंबर प्लेट गलत लगा दी थी। ऐसे भी हमारे सादालू लोग हैं और काफ़ी सारे लोग इस चीज़ों में इन्वॉल्व हैं। हमारे ऑफिस में अगर आप चेक करें मल्टीपल ऐसे केसेस आते हैं। थाना जौहर टाउन इसमें डिस्टर्ब होता है, हमारा समनाबाद इसमें डिस्टर्ब होता है, वो सिर्फ गाड़ियों के काम में, क्योंकि शोरूम्स वहाँ पर बहुत ज़्यादा हैं। तो जब ये रजिस्टर हो जाएंगे तो ये बहुत, एक तो इसमें ट्रांसपेरेंसी आ जाएगी, फेयरनेस आ जाएगी और यकीनन हम एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ भी इसमें कोऑर्डिनेट। अच्छा नवीद साहब, आपकी खुली कचहरियों की सोशल मीडिया पे बड़ी धूम है। अब अगर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद ने अपने दफ्तर में खुली कचहरी लगाकर लोगों को इंसाफ देना है, तो आपके इन्वेस्टिगेशन सेंटर क्या कर रहे हैं? ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें देखें, जो कोई भी एक एफआईआर आप ले लें, एक पार्टी लेफ़्ट पे खड़ी है, एक राइट पे खड़ी है, ठीक है ना। अब जो लेफ़्ट पे पार्टी है ये वो पार्टी है जिसके अगेंस्ट एलिगेशन है, राइट पे जो खड़ी है ये वो है जो कंप्लेनेंट है। हमने इन दोनों को सुनना है और डिसाइड करना है कि जो वाकई राइट पे खड़ी है वो राइट पे है भी, ये जो लेफ़्ट पे खड़ी है वो वाकई लेफ़्ट पे है या वो गलत काम कर रही है या नहीं कर रही, या वो राइट पे। जब हमारा आईओ ये चीज़ डिसाइड करता है, हमारा आईओ, एएसआई, सब इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर, इवन डीएसपी एंड एसपीज आर आल्सो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, ठीक है ना। मैं भी बजाते खुद एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हूँ, बट मैं सुपरवाइजरी रोल में हूँ। अब जब पहले आईओ ने इस पर डिसाइड कर दिया कि नहीं, जो लेफ़्ट पे वो वाकई गिल्टी है और ही शुड बी चलान्ड, तो उसको राइट एक दे दिया हमने कि हमारे जो सुपरवाइजरी ऑफिसेज हैं, फॉर एग्जांपल सबसे पहला जो सुपरवाइजरी ऑफिसर है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन है, वो उसके पास जा सकते हैं, उससे ऊपर वो डीएसपी के पास जा सकते हैं, वो एसपी के पास आ सकते हैं, वो मेरे ऑफिस आ सकते हैं, इवन यहाँ तक कि डीआईजी इन्वेस्टिगेशन, हमारे सीसीपीओ साहब और आईजी साहब, और साथ ही साथ जो सीएम ऑफिस है उसका भी एक हेल्पलाइन नंबर है, वो वहाँ पे भी कॉल कर सकते हैं कि जी मेरी तफ्तीश मेरिट पर नहीं हुई है तो मुझे इंसाफ दिया जाए और मेरी तफ्तीश मेरिट पे की जाए। तो ये मल्टीपल फोरम्स बनाए गए और मैं बताऊँ आपको कि पंजाब के लोग बड़े खुश नसीब हैं, अच्छा, उनके पास इतने फोरम्स हैं। दीगर अजला में नहीं? दूसरे दीगर प्रोविंसेस में आप जाएँ, जो आईओ ने लिख दिया वो लिख दिया, वो फुल एंड फाइनल, वो हरफ आखिर हो गया, फुल एंड फाइनल। उसको कौन सुपरवाइज करेगा? ठीक है, यकीनन वहाँ पर फोरम्स होंगे, बट इन्वेस्टिगेशन पुलिस लाहौर या इन्वेस्टिगेशन पुलिस पंजाब इज़ नोन फॉर इट्स प्रोफेशनलिज्म और दे आर नोन फॉर देयर स्किल्स टू इन्वेस्टिगेट केसेस। या आप कहीं भी चले जाएं, हम खुलेआम चैलेंज करते हैं तमाम पुलिस को कि आए हमारी इन्वेस्टिगेशन को चैलेंज करें। क्या पैगाम देंगे एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर मोहम्मद नवीद शहर लाहौर के बासियों को? शहर लाहौर के बासियों को मैं आपके चैनल के थ्रू ये पैगाम देना चाहूँगा कि आपके साथ जब भी ऑफेंस हो, आपको फील हो कि आपके साथ ज़्यादती हुई है, कोई इलीगल एक्ट हुआ है, उसको ज़रूर रिपोर्ट करें, क्राइम को छुपाएं नहीं। बहुत सारे केसेस हमारे पास ऐसे आते हैं जिसमें हमारी बहनें, हमारी बेटियां, हमारी जो ख़वातीन हैं उनके साथ ज़्यादती हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है, वो रिपोर्ट नहीं करती। आप रिपोर्ट करें, हम आपको इंसाफ देंगे। मेरा मैसेज आपके चैनल के थ्रू तमाम लाहौर के अवाम के लिए ये है, चाहे वो अमीर से अमीर तरीन आदमी हो, चाहे वो गरीब से गरीब आदमी हो, हमारे दरवाजे उसके लिए खुले हुए। हम यहाँ बैठे हैं इंसाफ देने के लिए। मैं पहले भी कई जगह पे कोट कर चुका हूँ कि कुरान मजीद में आता है कि अल्लाह ताला इंसाफ देने वालों को पसंद करता है। ये डिपार्टमेंट बनाया है इंसाफ देने के लिए। मैं आपको इंश्योर करता हूँ आपको इंसाफ देंगे, ठीक है। और अगर आपने चलान होना है, आप गिल्टी हैं, तो आपको बताएंगे कि आप क्यों गिल्टी हैं, क्यों आप गुनहगार हैं और क्यों आपका ट्रायल चलेगा, ये भी हम आपको क्लियर करेंगे। ये पॉइंट्स हम आपको बताएंगे। मेरी बतौर एसएसपी इन्वेस्टिगेशन लाहौर, मेरे जितने एसपीज़ हैं, मेरे डीएसपीज़ हैं, मेरे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन हैं, मेरे आईओज़ हैं, मेरी उन सबको बड़ी क्लियर डायरेक्शन है कि ये आपने इस तरह से तफ्तीश करनी है। और जिस किसी को एतराज़ है,
हमारी तफ्तीश पे एतराज़ है DIG इन्वेस्टिगेशन ऑफिस आपके पास अवेलेबल है, आपके पास CCPO साहब लाहौर का ऑफिस अवेलेबल है, आपके पास IG साहब पंजाब का, एडिशनल IG इन्वेस्टिगेशन उनके बिहाफ पर तफ्तीशों को सुपरवाइज़ करते हैं, मॉनिटर करते हैं। उनके ऑफिस के दरवाजे आपके लिए 24 घंटे खुले हैं। बातें सुनी आपने SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की। उनका कहना है कि क्राइम को छुपाएं नहीं, क्राइम को सामने लाएं, हम आपको इंसाफ देंगे। यहाँ प्रोग्राम न्यूज़ वन स्पेशल का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अगले हफ्ते नए प्रोग्राम के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।